السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن فوڈ۔ اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی دہلی اسٹائل میں آلو گوشت کا سالن، یا پھر آپ اسے دیگی آلو گوشت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہی مزیدار سی ریسیپی آلو گوشت کا سالن، وہ بھی شوربے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر لے لیں گے ہم ہاف کپ سے بھی کم میں نے یہاں پر آئل لیا ہے، اور 2 میڈیم سائز کی پیاز ہیں جنہیں باریک سلائس کٹنگ کر لیا ہے، یا پھر آپ تھوڑا موٹا بھی کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آگے سے پیسنا ہے۔ اور یہاں پر پیاز ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے پیاز نرم ہونے تک، اور اس کو ہلکا سا لائٹ گولڈن کر لیں گے۔ پیاز کو بہت زیادہ ہم نے ڈارک نہیں کرنا ہے، اور ساتھ ہی ہم یہاں پر جو ہے نا ثابت جو گرم مسالہ ہے نا اس کا بھی استعمال کریں گے۔ یہاں پر میں نے لے لیا ہے ثابت گرم مسالے کے اندر سفید زیرہ ½ ٹی اسپون، کالی مرچ ½ ٹی اسپون، لونگ 4 سے 5 عدد، دار چینی کے 2 ٹکڑے، 1 بڑی الائچی، 4 چھوٹی الائچی اور بادیان کا 1 پھول۔ یہ آپ نے سب لے لینا ہے، اور یہ ساتھ ہی آپ نے ڈال دینا ہے پیاز کے ساتھ۔ جیسے پیاز آپ کی تھوڑی سافٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ تمام کھڑا گرم مسالہ ڈال دیں، اور ان کو خوب اچھا سا کریں یہاں پر فرائی تب تک جب تک اس میں ہلکا سا کلر نہیں آ جاتا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا ہلکا لائٹ کلر اس میں آنا لگا ہے، تو بس آپ نے یہاں پر جو ہے نا ٹماٹر ڈال دیں۔ ٹماٹر میں نے یہاں پر تقریباً 3 میڈیم سائز کے لیے تھے، اور 4 سے 5 ہری مرچیں تیز والی میں نے لی ہے۔ یہ ہم یہاں پر کاٹ کے ڈال دیں گے پیاز کے اندر، اور اسے خوب اچھا سا مکس کریں گے۔ اور یہاں پر جو ہے نا ٹماٹر کو ہم نے گلانا ہے تاکہ یہ سافٹ نرم ہو جائے۔ اور یہاں پر ٹماٹر گلانے کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پر ڈرائی مسالے بھی ڈالیں گے، تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے پہلے، تاکہ یہاں پر ٹماٹروں کو خوب اچھی سی گلاوٹ مل جائے اور یہ سافٹ نرم ہو جائے۔ ہم نے ٹماٹر کو یہیں پر پکا لینا ہے، کچا پن ان کا دور کر دینا ہے۔ تو یہاں پر میں ڈھک دیتی ہوں اسے 5 سے 6 منٹ کے لیے، تاکہ ٹماٹر ہمارے یہاں پر سافٹ نرم ہو جائے۔ اور یقین کریے بہت ہی مزیدار بنتا ہے، پکتے پکتے پوری خوشبو جو ہے نا آپ کے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 5-6 منٹ کے بعد اس کا ڈھکن ہٹایا، میڈیم لو ہیٹ پر اسے پکایا تھا، اور ٹماٹر یہاں پر سافٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو اس طرح آپ نے مسل دینا ہے، ٹماٹر کو میش کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں اندر ڈرائی مسالے ڈالیں گے، جس میں ثابت دھنیا ہے 2 ٹیبل اسپون، کشمیری لال مرچ ½ ٹی اسپون، لال مرچ ڈال دیں گے ½ ٹی اسپون، ہلدی ڈال دیں گے ½ ٹی اسپون، نمک ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون۔ یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے۔ کشمیری لال مرچ بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے اندر، اس کا جو کلر نکل کر آتا ہے نا آلو گوشت کے سالن کا، اور وہ بھی دہلی والوں کے اسٹائل میں، یقین کریں وہ کشمیری میں لازمی ڈالتے ہیں، اور اسی طرح ہی وہ بناتے ہیں اس مسالے کو۔ اس مسالے کو بنانے کے بعد آپ نے چولہا بند کر دینا ہے مکس کر کے، اور آپ نے پکانا نہیں ہے، بھونائی کرنی نہیں ہے آپ نے۔ تو بس یہاں پر اس کو نکال لیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے مسالہ، اور اس مسالے کو پھر ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو پیس لیں گے تمام چیزوں کو۔ تو یہاں پر جو ہے نا میں نے یہ نکال لیا پلیٹ میں، اور باقی جو ہے نا اب چکن ہے ہمارے پاس تقریباً 300 گرام چکن ہے، تو یہ مسالہ میں پیس لیتی ہوں۔ اور یہاں پر مزید تھوڑا سا ½ کپ آئل ہم یہاں پر ڈال دیں گے۔ ویسے تو یہ گھی میں بنایا جاتا ہے، لیکن میں بعد میں گھی کا استعمال کروں گی۔ تو یہاں پر تیز پتہ میں نے ڈال دیا ہے آئل کے اندر، اور ساتھ ہی ہم یہاں پر ڈال دیں گے چکن، جو کہ 300 گرام چکن ہے یہ۔ تو یہاں پر چکن کو ہم سب سے پہلے فرائی کریں گے، اس کا کلر چینج ہونے تک آپ نے اس کو بھوننا ہے آئل کے ساتھ۔ اب ہم نے یہاں کوئی مسالے نہیں ڈالنے، کیونکہ ہم نے شروع میں جو مسالے اس کے بھون لیے ہیں اور مکس کر دیے ہیں تمام مسالے، بس وہی اس کے اندر جانے ہیں۔ تو اس کو ہم نے پیس لیا ہے جگ کے اندر تھوڑے سے پانی کے ساتھ۔ چکن کا کلر جیسے ہی ہلکا سا وائٹ ہو جائے گا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہم نے اس کی بھنائی بھی نہیں کرنی، تو بس یہاں پر جو ہے نا وہ پیسا ہوا مسالہ ہم ڈال دیں گے، اور جگ کو بھی ہم کھنگال کے ڈال دیں گے کیونکہ چکن گلانے کے لیے ہمیں اس میں پانی کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی، مسالہ، تمام چیزیں جو گرم مسالہ سب پیس چکی ہیں، بہترین ہو چکا ہے، اور بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس طرح آلو گوشت کے سالن کا، اور وہ بھی دہلی اسٹائل میں۔ لیکن ایک دفعہ آپ ضرور میرے انداز سے، میرے طریقے سے بنائیے گا۔ تو بس یہاں پر پانی ہم نے سب اچھا سا مکس کر لیا ہے، تو اسے ڈھک دیتے ہیں پکنے کے لیے چکن گلنے تک۔ اور یہاں پر 10 سے 12 منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ چکن کا جو روغن ہے وہ اوپر آنے لگا ہے یہاں پر، اور چکن جو ہے وہ گل چکی ہے، کیونکہ جو ہڈی ہے نا اس کے مطلب ران کی جو ہڈی ہے، اس کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہاں سے گوشت جب چھٹنے لگ جائے نا تو چکن یہ گل چکی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے ½ پاؤ سے بھی تھوڑی کم میں نے دہی لی ہے، یہاں پر 100 گرام دہی ہوگی،
اور یہاں پر میں نے میٹھی دہی ڈالی، آپ نے کھٹی دہی نہیں ڈالنی کیونکہ ٹماٹر بھی ہم نے ڈالیں تو سالن کھٹا ہو سکتا ہے، تو آپ نے دہی کو چکھ کے ڈالنا ہے۔ ہلکی جو کھٹاس دہی کی ہوتی ہے وہ ٹھیک رہتی ہے۔ تو یہاں پر یہ گھی میں نے تقریباً 2 سے 3 ٹیبل اسپون گھی ڈال دیا ہے، کیونکہ گھی کا جو فلیور آتا ہے نا اس طرح کے سالن میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بالکل بھی نہ ڈالیں، آپ ٹوٹل آئل کے اندر اس کو پکا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی روغن، اس کی لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور جو اس کی گریوی ہے نا یقین کریں بہت ہی لاجواب، بہت خوشبو والی بنی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا میں نے آلو جو کاٹے ہیں وہ بھی ہم نے آلو گوشت کے سالن کے حساب سے موٹے آلو کاٹے، 2 بڑے سائز کے میں نے آلو لیے تھے، جس میں سے بیچ میں سے 2 کر لیا تھا، اور یہاں پر یہ بڑے سائز کا تھا تو اس کے میں نے اس طرح گول کٹنگ کر لیے، لیکن ان کے بیچ میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ خراب سا ہے، تو اسے میں نکال لوں گی۔ اس طرح بیچ میں سے اب مجھے 2 کرنے پڑیں گے، ورنہ میں اس کو اسی طرح ہی ثابت ڈالتی۔ اور اس طرح بڑے آلو جو ہوتے ہیں نا وہ آلو گوشت کے سالن میں بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہ گل بھی جاتے ہیں، اور بھربھرے سے جیسے ابھی تازے آلو آئے ہوئے بہت ہی مزیدار سے۔ تو یہ آلو گوشت کے شوربے والے سالن کے ساتھ آپ بنائیے، یقین بہت مزیدار لگتے ہیں۔ جیسے ہم اسے توڑتے ہیں شوربے تو ایک بھربھرا پن ہوتا ہے اس کا، اور ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے تازے آلو کا۔ اور اس طرح یہ میں نے پھر مجبوراً اس کے بیچ میں سے 2 کر کے جو ہے نا یہ خراب حصہ جو ہے نا یہ مجھے نکالنا پڑا، اس طرح کہ اوپر سے یہ بالکل صحیح تھے لیکن اندر کا پتہ نہیں تھا، وہی انسانوں کی طرح کہ باہر کچھ اندر کچھ، تو اسی طرح ان کا بھی یہ حال ہو چکا ہے، سبزیوں کا بھی۔ اللہ آسانی فرمائے۔ اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بھنائی بہت اچھی یہاں پر ہو گئی ہے، تمام روغن جو ہے نا وہ اوپر آ چکا ہے۔ تو بس یہاں پر اب میں پانی ڈال دوں گی اس کے اندر آلو گلنے تک کا، جیسے کہ آلو گل بھی جائے اور بہترین سے ہمارا شوربہ بھی تیار ہو جائے۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا اب میں پانی ڈال دیتی ہوں اتنا کہ ہمارے آلو بہت اچھے سے گل جائیں، اور دیکھ سکتے ہیں آپ، اور شوربہ جو ہے نا بہت زیادہ ہم نے پتلا نہیں رکھنا ہے اس کا، بس بیلنس میں رکھنا ہے، یا جتنا آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ اس میں شوربہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈر ہو کہ چکن بہت زیادہ گل نہ جائے ان آلو کی وجہ سے، تو آپ چکن کو پہلے نکال لیں، پھر شوربہ اس کا بنا کے پھر آلو ڈال کے گلا لیں، اور پھر چکن ڈال کے دوبارہ سے 1-2 جوش دے دیں، تو اس طرح بھی رہے گا۔ لیکن یہاں پر ہماری چکن جو تھی نا آلو گلنے تک بالکل اپنی جگہ پہ قائم تھی۔ تو یہاں پر آلو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کتنی گلاوٹ آ چکی ہے آلو کے اندر۔ تو سب سے موٹا ہی آلو میں اٹھاؤں گی، اور شوربہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بالکل بہترین شوربہ ہمارا تیار ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اندر تک بہترین چلا گیا۔ تو یہ صحیح ہے، آلو جو ہے نا اندر تک گل چکے ہیں بالکل۔ تو یہ ہو چکا ہمارا تیار، لیکن ایک مزید ذائقہ فلیور دینے کے لیے آپ نے اس کے اندر پودینہ ڈالنا ہے، اور ثابوت ہری مرچیں ڈال دیں اس کے اندر۔ ہرا دھنیا تو ڈالتے ہی ہیں لیکن اس سے بھی اچھا فلیور آتا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ میرے کہنے سے پودینہ ڈالیے گا۔ اور آلو گوشت کے شوربے والے سالن میں، یا کوئی بھی شوربے والا آپ سالن بنائیں نا، ٹنڈے گوشت بنائیں، لوکی گوشت بنائیں، بھنڈی گوشت بنائیں، اروی گوشت بنائیں، تو آپ اس میں پودینے کا استعمال کریں، آپ یقین کریں ذائقہ فلیور بڑھ جاتا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے۔ تو بس جناب اب اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ، لک دکھاتے ہیں اس کا۔ اور اگر آپ اسے کھانا چاہیں تو بوائل رائس کے ساتھ، یا زیرے والے رائس کے بھنگرے ہوئے چاول ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور اگر تندوری نان ہو تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ اس کا جو میچ ہے نا وہ تندوری نان کے ساتھ ہے، اور تندور کی روٹی کے ساتھ بہت ہی اچھا یہ شوربہ لگتا ہے آلو گوشت کے سالن کا۔ اور اگر بیف یا مٹن سے بنائیں گے تو اور مزید فلیور اچھا ہو جاتا ہے، لیکن چکن کے ساتھ بھی بہت اچھا بنتا ہے۔ تو ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، بیل کے بٹن کو کلک کر لیں، آل کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کر دیا کریں کہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔